اپنے شو ایم بی جی اسپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے 15ویں صدی کا سکوت غرناطہ نہیں دیکھا جب سلطان محمد نے لڑے بغیر شہر کی چابیاں فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے حوالے کر دیں، اور جب وہ شہر سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے جب شہر کو دیکھا اور وہاں پہ ہسپانوی فوجیں جو ہے ان تسلط جمائے نظر آئیں تو سلطان محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس کی ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ جس شہر کو تم مردوں کی طرح بچا نہ سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے اور لڑ نہ سکے اس کے لیے، اب اس کے لیے آنسو بہانے سے کیا حاصل۔ اسی طرح اشرف غنی صاحب جو ہیں جب افغانستان سے فرار ہو کے اور تاجکستان پہنچے تو کم و بیش وہ غرناطہ کے حکمران سلطان محمد کی طرح آنسو بہاتے جو ہے وہ دکھائی دیے، اور انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ میں نے خون ریزی کے اندیشے کے پیش نظر جو ہے وہ لڑے بغیر فرار ہونے کا اور ملک سے کو چھوڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ جتنے بھی حکمران لڑے بغیر شکست قبول کر لیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، ان کے پاس یہی جواز ہوتا ہے، یہی عذر ہوتا ہے کہ خون ریزی کے اندیشے کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے شہر کو چھوڑ دیا یا شکست جو ہے وہ قبول کر لی۔ اسی طرح ہم نے مغل بادشاہ سلطان محمد شاہ رنگیلا کا دور جو ہے وہ نہیں دیکھا جب 18ویں صدی میں نادر شاہ کی فوجیں جو ہیں وہ دلی پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہی تھیں، آگے بڑھ رہی تھیں، اور جب اس حوالے سے مغل بادشاہ سلطان محمد شاہ رنگیلا کو بتایا جاتا تھا کہ دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ نہایت تیز رفتاری سے ہماری راجدھانی کی طرف بڑھ رہی ہیں، تو سلطان محمد شاہ رنگیلا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت بے اتنائی سے جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہنوز دلی دور است، یعنی تبھی تو دلی جو ہے وہ بہت دور ہے، ابھی تو ان کو یہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگے گا۔ اسی طرح جب طالبان جو ہے وہ آندھی اور طوفان کی طرح اٹھے اور انہوں نے شہر فتح کرنا شروع کیے، ایک دارالحکومت کے بعد دوسرا دارالحکومت، تیسرا شہر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، جو پے در پے وہ جو جب فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو افغانستان کے حکمران اشرف غنی بھی کم و بیش اسی طرح کا تاثر جو ہے وہ دے رہے تھے کہ ہنوز کابل دور است، کہ ابھی انہیں کابل پہنچنے میں جو ہے وہ بہت وقت لگے گا۔ اور اسی طرح جو عالمی تجزیہ نگار ہیں، جو عسکری ماہرین ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے کہ انہیں چند ماہ بھی درکار ہوں گے کابل تک پہنچنے میں اور کابل کو فتح کرنے میں۔ اسی طرح جو ویتنام کی جنگ ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی، اور ویتنام کا جو شہر ہے سائگون، وہاں سے امریکی افواج کے انخلاء کے مناظر جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پائے، لیکن جو کابل سے امریکی افواج کے انخلاء کے مناظر ہیں وہ نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ لوگ ان دونوں مواقع کا موازنہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف 1975 کی وہ تصویر شیئر کی جا رہی ہے کہ جب وہاں امریکن ایمبیسی سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ابھی کابل میں امریکی جو سفارت خانہ ہے وہاں سے لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نکالے جانے کی جو تصاویر ہیں وہ جو ہیں وہ زیر گردش ہیں۔ گو ہم نے وہاں سے امریکی انخلاء کے مناظر جو ہے وہ نہیں دیکھے، لیکن اب یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنے تاریخی مطالعے اور مشاہدے میں جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو افغانستان سے روسی افواج کا انخلاء تھا، ہمارے وہ ینگسٹرز، وہ جنریشن جن کی پیدائش 90 کی دہائی میں ہوئی، انہوں نے یقیناً امریکی مدد سے مجاہدین نے جب روسی افواج کو شکست دی اور اس کے بعد سوویت یونین کو یہاں سے نکلنا پڑا افغانستان سے، تو وہ مناظر اس جنریشن نے نہیں دیکھے، لیکن وہ جنریشن بھی اب کابل سے امریکی فوج کے انخلاء کے جو مناظر ہیں وہ دیکھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جشن منایا جا رہا ہے طالبان کی فتح کا، افغانستان پر
طالبان کے قبضے کا، اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان طالبان کے زیر انتظام جو ہے وہ آ چکا ہے۔ صدر اشرف غنی جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 سال، $2 ٹریلین اور 2500 امریکی سورماؤں کی قربانیاں جو ہیں وہ رائیگاں چلی گئی ہیں، اور طالبان نے جو ہے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دے دی ہے۔ طالبان نے امریکی سپر پاور کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنے جذبہ ایمانی سے شکست دے دی ہے، اور جو جدید ترین ہتھیار ہیں انہیں اپنے پیروں تلے طالبان نے جو ہے وہ رون ڈالا ہے۔ اگر آپ طالبان کی فتح کا جشن منانے سے آپ کو فرصت مل گئی ہو تو میرا خیال ہے کہ چند سنجیدہ اور حساس نوعیت کے سوالات ہیں جن پر بحیثیت پاکستانی غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے اور طالبان نے بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے؟ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چند برس پہلے تک طالبان کی مزاحمت کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ طالبان کے بیشتر رہنما یا تو گرفتار ہو چکے تھے، یا روپوش تھے، یا پھر وہ کوئی بہت بڑے حملے کرنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ نہیں تھے، یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک اہم طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر، جو اس وقت سیاسی امور کے انچارج ہیں، اور جو طالبان کے امیر ہیں، ملا عمر کے بعد ملا منصور بنے تھے، اور ان کے بعد ملا ہیبت اللہ جو ہیں انہیں طالبان نے اپنا امیر بنایا، تو ملا ہیبت اللہ کے نائب بھی ہیں ملا عبدالغنی برادر، اور سیاسی امور کے جو ہیں وہ انچارج بھی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جیلوں میں جو ہے وہ قید تھے، اور آپ نے وہ تصویر، وہ منظر کئی بار دیکھا ہوگا جب CIA کے اہلکار ایک چھوٹے قد کے شخص کو جو ہے وہ ہتھکڑی لگائے اور اس کو لے جا رہے ہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے۔ 2018 میں ہوتا کیا ہے کہ پاکستانی حکام جو ہیں انہیں رہا کرنا پڑ جاتا ہے ملا عبدالغنی برادر کو۔ کیوں رہا کرنا پڑتا ہے؟ امریکہ کے دباؤ پر۔ امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ ملا عبدالغنی برادر کو رہا کریں، کیونکہ ہم طالبان سے جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ طالبان قطر میں اپنا سیاسی دفتر کھول لیتے ہیں۔ وہ طالبان جو چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے وہ قطر میں سیاسی دفتر کھول لیتے ہیں۔ اور قطر کہ امریکہ سے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے، میرے خیال ہے یہ بات سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ CIA کا سب سے بڑا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ میں ہے، اور امریکن ہیڈ کوارٹر کے ہمسائیگی میں اگر طالبان جو ہیں وہ وہاں اپنا دفتر کھول لیتے ہیں، ملا عبدالغنی برادر کو رہا کروانے کے لیے پاکستان پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سوالات پر جو ہے وہ اگر آپ غور کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو طالبان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، جو بہت خوش ہیں، اور جن کا خیال ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، جو ان کی خوشیوں میں شریک ہیں، میں جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ بات تو ہرگز نہیں کہوں گا کہ اگر وہ طالبان کی فکر سے، سوچ سے اور نظریے سے متفق ہیں تو وہ پھر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ امارات اسلامی افغانستان کا قیام عمل میں آ چکا ہے، وہ یہاں سے بوریا بستر اٹھائیں اور وہاں چلے جائیں۔ میں یہ بات کہنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پاکستانی کو، کسی دوسرے پاکستانی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم اٹھو اور یہاں سے وہاں چلے جاؤ۔ یہ فیصلہ کرنا اس کا اپنا حق ہے۔ یہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور کوئی پاکستانی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ اس وجہ سے کہ تمہارے خیالات یہ ہیں۔ اور سب کو اپنی رائے رکھنے اور اس کا اظہار کرنے کی بھی مکمل آزادی ہے میرے خیال کے مطابق۔ تو میں یہ بات تو ہرگز نہیں کہوں گا، البتہ ایک بات ان سے، اپنے ان دوستوں سے جو طالبان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، ان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا
آپ ان کی سوچ اور فکر سے متفق ہیں؟ طالبان جس طرح کا نظام لے کر آئے اور ابھی لانے والے ہیں، کیا آپ اس نظام کے خواہاں اور طلبگار ہیں؟ کیا آپ اس نظام کے تحت رہنا چاہیں گے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ وہی نظام پاکستان میں آ جائے؟ اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ وہی شریعت جو طالبان نے وہاں نافذ کی اور اب کرنے والے ہیں، وہی شریعت آپ کے ہاں آ جائے، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صدارتی محل میں، افغانستان کے صدارتی محل میں طالبان داخل ہو گئے ہیں، خاک میں بدھن خدا نہ خواستہ، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے صدارتی محل میں، آپ کے ایوان وزیر اعظم میں، آپ کے جی ایچ کیو میں وہ لوگ داخل ہو جائیں اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور فتح کا جشن مناتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں؟ اگر آپ ان کی سوچ اور فکر سے متفق ہیں، ان کے جیسا نظام چاہتے ہیں، تو پھر جب یہاں تحریک طالبان پاکستان نے وہی نظام، کم و بیش وہی نظام جو ہے وہ لانے کی کوشش کی، اپنی عدالتیں قائم کی سوات میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، تو پھر آپ نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ ان کے خلاف فوجی آپریشن کیوں کیا؟ اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی آپ نے ان کے خلاف کیوں لڑے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری 80,000 شہادتیں ہوئیں؟ پھر آپ نے تحریک طالبان پاکستان کو کالعدم قرار دے دیا۔ ایک اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان میں سرگرم تھی تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھارت سے فنڈنگ لیتی ہے، یہ تو را کے ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، یہ پاکستان کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور چند روز پہلے، میں نہیں کہہ رہا، چند روز پہلے جو ہمارے سپہ سالار ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ طالبان ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب اگر تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ جو ٹی ٹی پی جنہیں آپ را کے ایجنٹ کہتے تھے، اگر ان کے ایک فیکشن نے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، تو پھر را کے ایجنٹوں کے قبضہ کرنے پر آپ خوش کیوں ہیں؟ آپ فتح اور کامیابی کے شادیانے کیوں بجا رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی وضاحت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اور رات بھر فتح کا جشن آپ منا چکے ہیں، اور اگر کچھ فرصت مل گئی ہو تو اس بات پہ بھی غور کر لیں کہ جب سے طالبان نے پیش قدمی کرنا شروع کی، جس شہر کو انہوں نے فتح کیا، جس دارالحکومت میں وہ گھسے، وہاں جیل میں بند تمام قیدیوں کو وہ رہا کرتے چلے گئے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے نائب امیر، ڈپٹی چیف ہیں فقیر محمد باجوڑ والے، ان سمیت 2500 سے 3000 جو تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو ہیں، جو افغانستان کی جیلوں میں قید تھے، وہ سب کے سب رہا ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے محاذوں کی طرف لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے فتح کا جشن مناتے ہوئے آپ اس نقطے کو جو ہے وہ محو کر گئے ہوں۔ بحیثیت پاکستانی میرے لیے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور میری فکر تو یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے، افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، استحکام ہوگا، امن ہوگا، یا اس کے نتیجے میں تباہی و بربادی آئے گی اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوگی؟ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں آگ لگے گی تو کیا ہم اس کی شدت اور حدت سے محفوظ رہ پائیں گے؟ کیا اس سوال پہ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جنگجو جو رہا ہو چکے ہیں اور اپنے محاذ کی طرف پلٹ رہے ہیں، کیا وہ پلٹ کر ہم پر دوبارہ منظم ہو کر حملہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ پھر سے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے جس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں 2006، 7، 8، 9، 10 میں رہا ہے، کہ جب ہر روز بم دھماکے ہوئے کرتے تھے، خودکش حملے ہوا کرتے تھے، لاشیں گرتی تھیں، خون بہتا تھا، قتل و غارت گری ہوتی تھی؟ کیا ہم اسی طرح کے حالات کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ دوسری بات یہ ہے
کہ کیا یہ جو حکومت آ رہی ہے افغانستان میں بننے جا رہی ہے، کیا افغانستان کی سابقہ حکومتوں کے برعکس یہ حکومت ہمارے لیے اچھی ہوگی؟ کیا طالبان ہماری بات سنیں گے؟ کیا وہ ہمارے کہنے میں ہوں گے؟ ان پر ہمارا کتنا کا اثر و رسوخ ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم بہت عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلسل جو ہے وہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے، بلنڈرز اور سرنڈرز کی وجہ سے ہم لڑھکتے ہوئے اس جگہ پہ آن پہنچے ہیں جہاں پہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کو ٹیلی فون نہیں کرتا۔ دوسرا فریق ہے طالبان، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، پہلے ہمارے ذریعے سے ہوتی تھی اور ابھی انہوں نے ہمیں نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو دونوں فریق ہماری بات نہیں سنتے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھے گا، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ وہی طالب علم ہیں، یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے پہلے بھی افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا، ہماری مدد سے کیا، اور نصیر اللہ بابر جن کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ they are our children، وہ ہمارے بچے ہیں، اور پھر ہمارے بچے نہ خلف ہو گئے، انہوں نے ہماری بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں ذرا، جب جنرل محمود وہاں مذاکرات کے لیے جاتے رہے مشرف دور میں ملا عمر کے ساتھ، تو ملا عمر کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ ہوتا تھا، کیا بات چیت ہوتی تھی، ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس بات کی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہوگی؟ کیا ہم ایک بار پھر غلط امیدیں، توقعات اور خوش فہمیاں پال کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سنجیدگی کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہی نہیں، خطرناک بھی ہے، کیونکہ اب وہی پوزیشن ہو گئی ہے کہ نہ جائے رفتن نہ پائے مانن، آگے کنواں ہے تو پیچھے کھائی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان حالات سے متاثر نہیں ہوں گے، تو تھوڑی سی تحقیق کر لیں، پتہ کر لیں کہ جب امریکی افواج کا انخلا ہوا ویتنام سے، سائگون سے امریکی افواج واپس گئیں، تو ہمسایہ ممالک پر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ اور اگر آپ اتنی تگ و دو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تو چند سال پیچھے چلے جائیں، اسی بات پہ، اسی سوال پہ غور کر لیں کہ جب روسی افواج کا انخلا ہوا کابل سے، افغانستان سے، تو ہمیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس کے نتائج اور اثرات کیا مرتب ہوئے پاکستان پر؟ کیا ہم دائروں کے سفر میں پھر سے وہیں آن کھڑے ہوئے؟ ان سوالات پر سنجیدگی سے، حقیقت پسندی سے جو ہے وہ غور کرنے اور ایک لاہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ غیر سنجیدگی سے معاملات کو ڈیل کرنا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس مخدوش صورتحال کے پیش نظر آپ ایک اور ایکسٹینشن پر غور کر لیں، کیونکہ جب پہلی ایکسٹینشن دی گئی تب تو حالات اتنے خراب نہیں تھے، اب تو زیادہ خراب ہو گئے، اب تو ایکسٹینشن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، ان معاملات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔